آغاز میں آپ کو بتائیں چکوال میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ 425 ملی میٹر بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، درخت اکھڑ گئے، پلوں کو نقصان پہنچا، ندی نالوں میں طغیانی سے پنوال ڈیم کا بند ٹوٹ گیا، فصلیں ڈوب گئیں، جہلم میں پانی میں پھنسے لوگ کشتیوں کے ذریعے نکالنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ہیلی کاپٹر سے 300 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ میں پھنسے ہاتھ جوڑتے مدد کو پکارتے، یہ چکوال کے باسی ہیں جہاں کلاؤڈ برسٹ کے بعد 425 ملی میٹر بارش ہوئی۔ طوفانی بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، رابطہ سڑکیں بہہ گئیں، درخت اکھڑ گئے، 2 ڈیم ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی گھروں میں گھس گیا، صوفے قالین سمیت تمام قیمتی سامان خراب ہو گیا۔ چکوال کی آفیسر کالونی دریا کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ریسکیو اہلکار عارضی کشتیوں اور رسیوں کی مدد سے لوگوں کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ جہلم کی صورتحال بھی مختلف نہیں، نالا گھان میں طغیانی کے باعث پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو نکالنا ممکن نہیں۔ ریسکیو 112 نے 100 کے قریب لوگوں کو ایویکویشن کی ہے، وایا ہیلی جو ہے وہ ایویکویشن کی ہے۔ ہماری جو ریسکیو بوٹس ہیں وہ پانی کے تیز فلو کی وجہ سے آپریٹ نہیں کر پا رہی۔ جہلم کے تھانہ چوٹالہ کے SHO سمیت 6 اہلکار سیلابی پانی میں پھنس گئے، ایک شہری پانی میں بہہ گیا۔ ریسکیو آپریشن اس میں تیزی لائی گئی ہے۔ منڈی بہاولدین گجرات کی ٹیمیں یہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ خرد کے مقام پر میں موجود ہوں، پانی کا بہاؤ کس قدر تیز ہے، ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہ 1 فٹ سطح پانی کی بلند ہوئی ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ضلع بھر میں فلڈ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں 260 ملی میٹر بارش نے پورا شہر ڈبو دیا۔ نالا لئی میں پانی کی سطح 21 فٹ تک بلند ہو گئی، مختلف علاقوں میں گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، موٹر وے پر گاڑی پانی میں ڈولتی رہی۔ پانی جمع ہونے کے بعد لوگ تختوں پر تیرتے ہوئے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ مساجد سے اعلانات کیے گئے، خطرے کے سائرن بجائے گئے، انتظامیہ نے فلڈ ایمرجنسی لگا دی۔ اسلام آباد میں پولیس کا ٹرک آدھا ڈوب گیا۔ سری نگر ہائی وے برساتی پانی کے بعد بہہ گئی۔ مری میں بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سڑک بند ہو گئی۔ سبترآباد میں بارش کے بعد لوگ بستر سمیت سامان اٹھائے اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اوکاڑا کا سرکاری اسپتال اور اسکول تالاب میں تبدیل ہو گیا۔ پانی جمع ہونے کی وجہ سے 4 روز سے بازار بند ہیں، جس کی وجہ سے دہاڑی دار مزدوروں کو کھانے کے لالے پڑ گئے۔ چھوڑنے آگے پارلر جاب کرتی ہیں تو ادھر بھی پانی ہے سارا، ادھر بھی پانی ہے۔ ابھی وہ پارلر والی ہیں میرے آئے اب یہاں سے پانی ہے کہاں سے لے کے جائیں؟ بائک یہ اسٹارٹ ہوتا ہے یہ بند ہو گیا۔ جب 20 فٹ تک پانی آیا ہمارے اتنی ہماری پریشانی تھی جس کا حساب کوئی نہیں۔ پنجاب میں 36 گھنٹے میں بچوں اور خواتین سمیت 67 افراد جان بحق ہوئے۔ لاہور کے اکبری گیٹ میں گھر کی چھت گر گئی، میاں بیوی اور 5 سال کا بچہ دم توڑ گیا۔ 12 گھنٹے بعد لاشیں ملبے سے نکال لی گئیں۔ فیصل آباد کی اقبال کالونی میں چھت گرنے سے ماں بیٹی جان سے گئیں۔ فیصل آباد میں 2 روز میں 11 اموات ہوئیں۔ ہارون آباد میں 3 بچے بارش کی پانی میں ڈوب گئے۔ چنیوٹ میں بجلی کے کھمبے اور تار ریلوے ٹریک پر آ گرے، ٹریک میں کرنٹ سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ مری میں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد پتھر لگنے سے ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس زخمی ہو گئے۔ آغاز میں خبر یہ، کوہستان کرپشن کیس میں نئے انکشافات ہوئے ہیں، بڑے نام بے نقاب، کانٹریکٹر محمد ایوب گرفتار۔ دوران تفتیش اعظم سواتی سمیت دیگر 62 افراد سے ڈیلز کا انکشاف ہوا ہے۔ نیب نے کوہستان کرپشن سکینڈل انکوائری کو باضابطہ تحقیقات میں تبدیل کر دیا۔ نیب کی کارروائی، اربوں روپے کے اثاثے برآمد، گاڑیاں، سونا اور نقدی ضبط کر لی گئی۔ 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے برآمد کر کے منجمد کر دیے۔ 1 ارب سے زائد نقد رقم، غیر ملکی کرنسی، 3 کلو سونا ضبط کیا گیا۔ 73 بینک اکاؤنٹس منجمد، 5 ارب روپے کیش اور 77 لگژری گاڑیاں برآمد کی گئیں۔ پرتعیش گاڑیوں کی مجموعی مالیت 94 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ نیب نے 30 رہائشی گھر، 25 فلیٹس، 12 کمرشل پلازے، 12 دکانیں، 4 فارم ہاؤسز بھی تحویل میں لے لیے ہیں۔ ضبط جائیدادوں میں پینٹ ہاؤسز اور 175 کنال زرعی اراضی بھی شامل ہے۔ کل 109 جائیدادیں راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں ضبط کی گئیں۔ ضبط شدہ املاک کی مجموعی مالیت 17 ارب روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔
سینٹ ٹکٹ سے متعلق پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کی میٹنگ کا احوال۔ بیرسٹر سیف بانی سے ملاقات کے بعد 6 امیدواروں کے نام سامنے لائے تھے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ گنڈاپور نے بھی کہا تھا بیرسٹر سیف کے بتائے 6 نام فائنل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے دیے گئے ناموں میں مشال یوسفزئی کا نام بھی شامل تھا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا علیمہ خانم کو مشال یوسفزئی سے ذاتی مسائل ہیں۔ علی امین نے کہا ذاتی مسائل پر علیمہ خانم مشال یوسفزئی کی مخالفت کر رہی ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے پارٹی رہنماؤں سے کہا تھا کہ آپ سب ڈرے نہیں، ہمت کریں۔ علی امین گنڈاپور نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم علیمہ خانم کے نوکر نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے میٹنگ میں مطالبہ کیا کہ ٹکٹ کا فیصلہ پارٹی خود کرے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ بہنوں کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ بانی جو نام دیں گے سینٹ ٹکٹ انہی کو ملیں گے۔ سینٹ الیکشن سے متعلق خبر یہ کہ پشاور میں پی ٹی آئی کے کورنگ امیدواروں کا اجلاس ختم ہوا۔ امیدواروں کا سینٹ انتخاب سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ۔ ظفر اقبال ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ آگاہ کیجیے ظفر۔ جی بالکل، پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کورنگ کینڈیڈیٹ امیدوار جو کہ سینٹ انتخابات کے لیے ہے، ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں جنرل نشست کے امیدوار عرفان سلیم، اس کے علاوہ وقاص اورنگزئی اور خورشید، جبکہ ٹیکنوکریٹ پر سابق آئی جی سید ارشاد حسین اور خواتین کی نشست پر عائشہ بانو شامل ہیں۔ ان نے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سینٹ انتخابات سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ملاقات کے فوراً بعد یہ تمام امیدوار اسلام آباد گئے، جہاں پر انہوں نے پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سے ملاقات کی اور انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کیا کہ جو پہلے لسٹ آئی تھی اس میں یہ امیدوار شامل تھے پارٹی کی جانب سے، جبکہ عائشہ بانو جو ہے وہ خواتین کی نشست پر پہلی ترجیح تھی، اب وہ دوسری ترجیح بن گئی ہے اور ان کی جگہ روبینہ ناز نے لی ہے۔ جبکہ ان کی ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ نے زوم پر پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس کا انعقاد کیا، جس میں کافی عرصے بعد اسد کیسر اور جنید اکبر کے ساتھ ساتھ تیمور سلیم جگڑا نے بھی شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اس سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں 6 اراکین نے عرفان سلیم کی حمایت کی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ پارٹی کے دیرینہ کارکن ہے اور انہیں یہ ٹکٹ ملنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 2 گھنٹے جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتا رہے ہیں بیورو چیف پشاور ضیاء الحق۔ بتائے گا ضیاء الحق۔ اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اور جو ہے نا ہمارے ساتھ وزراء موجود ہیں، ظاہر شاہ ترس موجود ہے، فضل حکیم خان موجود ہیں اور یہ آج اجلاس میں شرکت کیا ہے۔ کیا ہوا آج اجلاس میں؟ جو بھی فیصلے کرنے ہیں ان کا مکمل اختیار جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اور ان کی ہماری جو ٹیم ہے ان کو مکمل اختیار دے دیا گیا ہے۔ ایک پرائرٹی لسٹ مرتب ہوئی ہے اور اس کے ہٹ کے جو نا لوگ کچھ احتجاج کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی؟ نو کمنٹس۔ تو یہ ممبران تھے، کچھ گھبرا بھی رہے ہیں۔ شیخ وقاص کا ARY نیوز کے بائیکاٹ کا اعلان، پی ٹی آئی سینئر قیادت لا علم نکلی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو بھی بائیکاٹ کا علم نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ چینل بائیکاٹ کے فیصلے سے متعلق اطلاع نہیں تھی۔ بائیکاٹ کے فیصلے سے پہلے کور کمیٹی یا پارلیمانی پارٹی سے مشاورت تک نہ ہوئی۔ شیخ وقاص اکرم کے اعلان کے بعد پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کو بائیکاٹ کا علم ہوا۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی ظفر کہتے ہیں کہ ARY نیوز ہو یا کوئی اور میڈیا کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں سیاسی جماعت کا نقصان ہوتا ہے۔ میں کسی بھی طور ایسے بائیکاٹ کے حق میں نہیں۔ بائیکاٹ کے بجائے وضاحت دیں اور اپنا موقف پیش کریں۔ جہاں تک بائیکاٹ کا تعلق ہے پریس کا یا میڈیا کا، میں اپنی ذاتی رائے ضرور آپ کو دے سکتا ہوں۔ بائیکاٹ کسی چیز کا جواب نہیں ہوتا۔ آپ کا اگر موقف غلط پیش کیا گیا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو یا غلطی سے ہو، آپ کا ایک طرح سے ذمہ داری ہے اور آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ جا کے اس کی کلیریفیکیشن اپنے آپ پوائنٹ آف ویو دیں۔ تو میرا خیال ہے بائیکاٹ تو کسی کا فائدہ یا نقصان نہیں کرتے، آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اس لیے بائیکاٹ نہیں ہونا۔ آزادی اظہار کے دعوے داروں کا ARY نیوز کا 1 دن کا بائیکاٹ۔ شیخ وقاص اکرم نے قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر پی ٹی آئی کی جانب سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر خان بھی بے خبر رہے۔ کور کمیٹی یا پارلیمانی پارٹی سے مشاورت تک نہ ہوئی۔
کل تک پی ٹی آئی کے رہنما آزادی اظہار اور ARY نیوز کے لیے بھرپور آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ARY کے نمائندے بھی ہوں گے۔ میں بالکل نام لے کے آپ دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ صبح سے ذرائع سے ARY پہ ایک خبر چل رہی ہے اور ہم سخت مذمت کرتے ہیں کہ ذرائع سے جب آپ کوئی خبر چلاتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ذرائع سے چلائیں، مگر صحافتی پریکٹسز یہ ہے، صحافتی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کا نام لیں آپ ان کا ورشن بھی لیں۔ آپ نے اس کے اندر یہ کہا کہ بیرسٹر سیف کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے اور چیف منسٹر نے کوئی پریشر ڈالا کسی کا نام نکالنے یا ڈالنے کے لیے، بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ میری بیرسٹر سیف صاحب سے بات ہوئی ہے، بیرسٹر سیف صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ARY سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ میری علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی ہے، ان کو شدید تکلیف ہے اس بات کی، تو آپ ورشن نہیں سے لے سکتے پارٹی کا؟ آپ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ آپ چیف منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ اور ہم آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج ARY کا بائیکاٹ ہوگا اور آج ARY کے پروگرام میں کسی پروگرام میں بھی کوئی نہیں بیٹھے گا، نمبر 1۔ اور کل ہم فیصلہ کریں گے کہ اس بائیکاٹ کو ایک دن سے آگے لے کے جانا ہے یا اس کو کل ہی ختم کرنا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے ARY نیوز کے بائیکاٹ کا اعلان۔ سیکرٹری اطلاعات PTI شیخ وقاص کا کہنا ہے کہ ARY نیوز کے ایک دن کا بائیکاٹ کریں گے۔ آج PTI کا کوئی بھی رہنما ARY نیوز کے پروگرام میں شرکت نہیں کرے گا۔ کل مزید مشاورت کریں گے کہ بائیکاٹ جاری رکھنا ہے یا نہیں۔ شیخ وقاص نے کہا ذرائع سے چلنے والی خبر پر PTI کا موقف لینا چاہیے تھا۔ میں یہاں پہ ARY کے نمائندے بھی ہوں گے۔ میں بالکل نام لے کے آپ دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، صبح سے ذرائع سے ARY پہ ایک خبر چل رہی ہے اور ہم سخت مذمت کرتے ہیں کہ ذرائع سے جب آپ کوئی خبر چلاتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ذرائع سے چلائیں، مگر صحافتی پریکٹسز یہ ہے، صحافتی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کا نام لیں آپ ان کا ورشن بھی لیں۔ آپ نے اس کے اندر یہ کہا کہ بیرسٹر سیف کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے اور چیف منسٹر نے کوئی پریشر ڈالا کسی کا نام نکالنے یا ڈالنے کے لیے، بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ میری بیرسٹر سیف صاحب سے بات ہوئی ہے، بیرسٹر سیف صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ARY سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ میری علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی ہے، ان کو شدید تکلیف ہے اس بات کی، تو آپ ورشن نہیں سے لے سکتے پارٹی کا؟ آپ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ آپ چیف منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ اور ہم آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج ARY کا بائیکاٹ ہوگا اور آج ARY کے پروگرام میں کسی پروگرام میں بھی کوئی نہیں بیٹھے گا، نمبر 1۔ اور کل ہم فیصلہ کریں گے کہ اس بائیکاٹ کو ایک دن سے آگے لے کے جانا ہے یا اس کو کل ہی ختم کرنا ہے۔ شیخ وقاص کا ARY نیوز کے بائیکاٹ کا اعلان۔ PTI سینئر قیادت لا علم نکلی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کو بھی بائیکاٹ کا علم نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے بتایا چینل بائیکاٹ کے فیصلے سے متعلق اطلاع نہیں تھی۔ بائیکاٹ کے فیصلے سے پہلے کور کمیٹی یا پارلیمانی پارٹی سے مشاورت تک نہ ہوئی۔ شیخ وقاص اکرم کے اعلان کے بعد PTI کی سینئر قیادت کو بائیکاٹ کا علم ہوا۔ ARY نیوز نے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کی ٹکٹوں پر PTI میں کھینچا تانی کی خبر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی PTI نے بیرسٹر سیف کو 6 ناموں کے اعلان کی ہدایت کی۔ علی امین نے بیرسٹر سیف کو ناموں کے اعلان سے روکنے کی کوشش کی۔ علیمہ خانم اور علی امین گنڈاپور نے بیرسٹر سیف پر دباؤ ڈالا۔ بیرسٹر سیف نے کہا عہدہ چھوڑ دوں گا، بانی سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ بیرسٹر سیف نے کہا بانی آپ سب کی لڑائیوں میڈیا میں تنقید سے بیزار ہے۔ علیمہ خانم نے کہا یہ جملہ لکھ کر دیں تو میں میڈیا کو بتاؤں۔ بیرسٹر سیف نے کہا میں کسی کا منشی نہیں، یہ کام کسی اور سے کرا لیں۔ علی امین، علیمہ خانم، مشال یوسفزئی اور ایک اور نام لسٹ سے نکالنا چاہتے تھے۔ اس کے باعث چکوال میں موسلادھار بارش ہوئی۔ پنجاب میں بے پناہ بارشیں ہوئیں۔ مقابلہ بہت اچھی تیاری سے کیا گیا۔ صوبائی حکومت کی تیاری کی وجہ سے بہت کم نقصان ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر آمد۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا آئندہ سال کلاؤڈ برسٹ میں مزید شدت آئے گی، ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔
حالیہ دنوں میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، اقبال میں بہت موسلادھار بارش ہوئی، لاہور میں اور پہاڑی علاقوں میں، اسلام آباد میں، جنوبی پاکستان میں شاید اتنا زور نہیں ہے، پنجاب میں بے پناہ بارش ہوئی، اس کا مقابلہ پنجاب حکومت نے چیف منسٹر مریم نواز شریف کی قیادت میں بڑی اچھی تیاری کے ساتھ کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نقصانات کم ہوئے۔ آنے والے سالوں میں کلاؤڈ برسٹ جو ہیں یہ اس میں زیادہ شدت آئے گی، ہمیں ابھی سے آئندہ کے لیے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ راولپنڈی میں شدید بارش کے بعد مرکزی شاہراہیں کلیئر کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ نے کامیاب ریسکیو آپریشن پر انتظامیہ، فوج اور دیگر اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشن بلا تعطل جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی۔ راولپنڈی میں شدید بارش سے زیر آب آنے والی مرکزی سڑکیں کلیئر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بتایا مری روڈ، راجہ بازار اور رابطہ سڑکوں سے پانی بھاری مشینری سے صاف کر دیا گیا۔ نالا لئی میں طغیانی کے بعد ریسکیو ٹیموں کا کامیاب ریسکیو آپریشن، شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ مریم نواز نے بتایا کہ ریسکیو 1122 پی ڈی ایم اے اور دیگر ادارے مصروف عمل ہیں۔ نالا لئی میں پانی کا بہاؤ 21 فٹ سے کم ہو کر 5 فٹ رہ گیا۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر وارننگ سسٹم متحرک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بر وقت ریسکیو آپریشن پر انتظامیہ، پاک افواج اور دیگر اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ نکاسی آب پر ڈپٹی کمشنر حسن وقار کو شاباش دی۔ کہا ریسکیو اور ریلیف آپریشن بلا تعطل جاری ہے۔ شدید بارشوں سے متاثرہ علاقوں کی 24 گھنٹے نگرانی کی جا رہی ہے۔ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ مسلسل برسات کے باعث برہان نالہ، ڈھوک بڈیر، جہلم اور داراپور کے مقام پر طغیانی آ گئی۔ سیلاب میں پھنسے افراد کو بچانے کے لیے پاک فوج کے دستے پہنچ گئے۔ مختلف مقامات پر پھنسے افراد کو پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ پاک فوج کے دستے سیلاب زدہ علاقے میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ کئی مقامات پر متاثرین کو لائف جیکٹس بھی فراہم کی گئیں۔ سیلاب متاثرین کو خوراک اور طبی امداد کے ساتھ سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج آزمائش کی مشکل گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو ہے ہیلی کاپٹر یہاں آ چکا ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ ادھر پیچھے کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ ہیلی جو ہے ان کو ڈراپ کر رہا ہے، ایئر ڈراپ چیزوں کی ایئر ڈراپ کر رہے ہیں، لائف جیکٹس کو بھی اس چھت کے اوپر جہاں یہ لوگ۔ پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے چکری روڈ پر سیلاب میں پھنسے 3 لوگوں کو بچا لیا۔ متاثرہ خاندان چکری روڈ پر گاؤں لڈیان میں مکان کی چھت پر پناہ لیے بیٹھے تھے۔ خراب موسم کے باوجود پاک فوج کا ہیلی مشن کامیابی سے مکمل ہوا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قیادت میں پاکستانی وفد کا افغانستان کا دورہ۔ سہ ملکی ریلوے پروجیکٹ فیزیبلٹی اسٹڈی پر دستخط کر دیے گئے۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان نے دستخط کیے۔ منصوبے کے تحت افغانستان کے راستے پاکستان سے ازبکستان تک ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا۔ وسط ایشیائی ریاستوں کو پاکستانی بندرگاہوں تک رسائی ملے گی۔ دفتر خارجہ نے بتایا پاکستانی وفد کی افغان وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے بھی ملاقات ہوئی۔ کلات بس فائرنگ میں جاں بحق 3 افراد کی لاشیں کراچی پہنچا دی گئیں۔ 3 افراد کا تعلق قوال گھرانے سے تھا۔ گھر پر تعزیت کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ امو احمد صابری صاحب اور میرا بھتیجا احمد رضا اور ایک ہمارا گٹارسٹ شہید ہو چکے ہیں۔
रजात के मुकाम पर दहशत गर्दों की फायरिंग। वाक़े में 3 अफराद जान बहक और 7 जख्मी हुए। जान बहक होने वालों में कवाल अहमद साबरी, उनका बेटा रजा साबरी और उनका साथी गिटारिस्ट आसिफ की लाशें बजरिया कार्गो कराची पहुंचा दी गई। रोजी रोटी के लिए कवाल हम निकलते हैं, लोग हमें बुलाते हैं तो हमें फैसिलिटीज कुछ भी नहीं मिलती। हम अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं मुसलसल। मैयतें PIB कॉलोनी पहुंचाई गई तो इलाके की फिजा सोगवार और हर आंख अश्कबार हो गई। अल्लाह पाक ने एक दस्तूर बनाया पूरी दुनिया का कि फनकारी जो है वो रूह की ग़िज़ा है, उसको खराब करना चाह रहे हो यार, आर्टिस्टों को मारना चाह रहे हो। सोगवार खानदान का कहना है कि फनकार तो अमन का पैगाम फैलाते हैं, उन पर दहशतगर्दों का हमला काबिल मुज़म्मत है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मेरे मामू अहमद साबरी साहब और मेरा भतीजा अहमद रजा और एक हमारा गिटारिस्ट शहीद हो चुके हैं और तहफ़्फ़ुज़ हमें चाहिए। जुमान ईदी फाउंडेशन का कहना है कि क़लात दहशतगर्दी के वाक़े में ज़ख्मी अफराद को भी इलाज मुआवजे के लिए कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़ कराची। लाड़काना में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को अस्पताल में घुसकर कत्ल कर दिया गया। मकतूला रेहाना को 2 दिन पहले गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने चांदका अस्पताल में ज़ेर इलाज रेहाना और उसके शौहर पर आज फिर हमला किया। आज अस्पताल में हमला हुआ तो रेहाना ने शौहर के पिस्तौल से फायरिंग कर दी। रेहाना की फायरिंग से हमलावर भांजा जख्मी हो गया। पुलिस का बताना है लाशें ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक मकतूल रेहाना के भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकपतन में ख़ाबर मानिका के बेटे मूसा को मुलाजिम पर फायरिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मूसा मानिका ने जल्दी काम न करने पर मुलाजिम को गोली मार दी। मुलाजिम अली बहादुर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मूसा मानिका को गिरफ्तार कर लिया। एयर इंडिया तैयारी की तबाही का जिम्मेदार मुबैना तौर पर कप्तान निकला। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है जहाज के दोनों पायलटों की गुफ्तगू से पता चला कि कैप्टन सुमित सबरवाल ने इंजनों को ईंधन फराहम करने वाले स्विच बंद कर दिए थे। तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर ने तैयारे के उड़ान भरते ही कैप्टन से पूछा था उसने स्विच कट ऑफ पोजीशन पर क्यों कर दिए। कैप्टन को पुरसुकून देखकर फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा, फिर दहशत ज़दा रह गया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक कैप्टन कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे। हैदराबाद में ड्रेनेज में बोरियां मिली हैं। बारिश के पानी से तकलीफ पर शहरियों से माफ़ी चाहता हूं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 24 घंटे में 80% पानी शहर से निकाल दिया गया। हैदराबाद शहर की टोपोग्राफी ऐसी है, पंपिंग पे इंहिसार करना पड़ता है, ग्रेविटी पे पानी नहीं निकाल सकते। लोगों को तकलीफ हुई कि उसके लिए माजरत खा भी है। 80% पानी 24 घंटे के अंदर निकल गया। लो लाइंग एरियाज में पानी था और मुझे बताया गया पंपिंग स्टेशन से बोरियां पाई गई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देखे होंगे आपने। ये कहना बारिश हो और पानी कहीं खड़ा ना हो, खाली पुलाव तो बना सकते हैं, हकीकत नहीं। कराची के इलाके सईदाबाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 6 माह से लापता बच्चा बाजियाब कर लिया। 4 साल बच्चे के अगवा में मुलव्वस जाली पीनी समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। किमाड़ी के इलाके से 6 माह कबल 4 साल बच्चे हसनैन के अगवा का केस हल, जाली पीड़नी और बच्चे को रखने वाले वालिदैन गिरफ्तार। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के SSP शुएब मेमन के मुताबिक मुलजिमा मुमताज उर्फ पीरनी बच्चे के अगवा में मुलव्वस है। पीरनी है जो कि दम दरूद करती है और लोगों से पैसे लेती है और कहती है कि मेरी दुआ के बाद जो भी लापता बच्चा है वो मिल जाता है। कभी 20,000 कभी 15,000 कुल मिला के 1.25 लाख रुपए इनसे एक्सटॉर्ट किए और फिर जो है उसने एक फैमिली से उसने बच्चा बरामद करवाया। पुलिस ने सईदाबाद के इलाके से नन्हे हसनैन को बाजियाब कराया जो बे औलाद जोड़े के घर पर था। पुलिस ने बच्चे को रखने वाले जोड़े को भी गिरफ्तार कर लिया। ये 2 मुल्जिमान थे, जमील और अमीरा। ये एक फैमिली थी, बे औलाद जोड़ा था जिनके पास जिन्होंने इस बच्चे को अपने पास रखा हुआ था। तावीज़ बावीज़ धागे भागे नहीं कर सकती। मैं उधर से गई थी, ढूंढेगा फिर मैं उसको घर बताया। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद गिरोह की सूरत में बच्चे और बच्चियों को अगवा करके जाली पीड़नी के जरिए ढूंढने का ड्रामा रचाकर अहले खाना से रकम बटोरा करते थे। कैमरामैन नुमान शेख के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।